قرآن مجید تو کم و بیش 23 سال میں اترا ہے، یہ سب جانتے ہیں نا، پھر بھی مولوی کہتے ہیں کہ شب قدر کو نازل ہوا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہیں شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ لکیر کے فقیر جو ہیں، شب قدر آئے گی، یہ جتنے بھی تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ بیچارے کے منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مٹھائیاں آئیں گی، اب ہمارے لیے ہار آئیں گے، کوئی رومال لے کے آئے گا، کوئی کپڑے لے کے آئے گا۔ بیچارے یار یہ تو سوچو کہ یہ بات کیا ہے؟ نہیں، تم نے دین میں فتنہ پیدا کر دیا یار، دوغلی باتیں کر کر کے۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، دوسری طرف کہتے ہو کہ شب قدر میں نازل ہوا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی شب قدر میں کب نازل ہوا؟ تو پھر وہ یاد دکھائے تھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ابے یار اس میں قرآن کا ذکر کہاں ہے کہ قرآن مجید نیچے آیا تھا لیلۃ القدر کو؟ یہ کہاں ذکر ہے اس میں؟ اس میں تو یہ ذکر ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نیچے اتارا۔ کس کو؟ قرآن کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو رب اپنے جلوے کی بات کر رہا ہے، عکس اول کی بات کر رہا ہے کہ شب قدر میں وہ آیا نیچے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن بھائی ہم کو تو پتا چل گیا قرآن شریف نازل ہوا تھا، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اگر قرآن مجید نازل ہوا تھا تو ہم کو پتا ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے تو فوراً کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ابے تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا بتاؤ بھی، تبھی تو پتہ چلے گا۔ بتائیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، زیادہ بڑی ہے۔ تنزل الملائکۃ، ہم نیچے اتارتے ہیں، تنزل الملائکۃ نیچے، والروح ملائکہ کو، اور وہ ایک روح ہے، والروح اور ایک وہ روح ہے، فیہا، اور وہ جب نیچے آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ آتے ہیں، من کل امر سلام، اور سلامتی ہے ان کی موجودگی، ان کا آنا، ہیا حتی مطلع الفجر۔ معزز سامعین، کل مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی یونس گور کی، جس کا اعتراض کہ قرآن مجید ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نہیں اترا۔ کیوں نہیں اترا؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ، قرآن مجید تو 23 سالہ عرصے میں نازل ہوا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ اسے کسے؟ اس کا کہنا ہو ضمیر جو یہاں پر انا انزلناہ، یہ ہو ضمیر، اس کا مرجع قرآن مجید نہیں بلکہ اس کا مرجع روح ہے۔ روح کون؟ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے فرشتے اور روح، اس سے مراد روح ہے، یعنی اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات روح کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل نہیں کیا۔ یہ اس کی ایک دلیل۔ میری جو پہلی ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں یونس گور کا رد کر چکا ہوں، اور بما دلائل کے ساتھ میں رد کر چکا ہوں، اور اس کو حقیقی آئینہ دکھا چکا ہوں۔ پھر یہ جو اعتراض کر رہا ہے، پھر میں ایک مرتبہ اس کو اپنا حقیقی آئینہ دکھا رہا ہوں کہ وہ اپنا چہرہ اس کے اندر دیکھ لے، اور جو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ جو واویلا کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جو اس کا ٹارگیٹ ہے، اس سے یہ گریز کرے۔ اس کا اعتراض کہ قرآن مجید ماہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل نہیں ہوا، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا رد کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 185، 185۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت عطیہ بن اسود علیہ الرحمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ 25واں پارہ ہے سورہ دخان، اس کی آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اب حضرت عطیہ بن اسود علیہ الرحمہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک تو تمام مہینوں میں نازل ہوا،
پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 106۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 106، کہ ہم نے قرآن پاک کو الگ الگ حصہ کر کے اتارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ پھر کفار نے کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کفار نے کہا ان پر پورا قرآن پاک یک باری کیوں نہیں نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک رمضان کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے یک باری نازل ہوا اور اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اسے نبی پاک علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے اور 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِوَاقِعِ النُّجُومِ، میں نزول قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ اب آپ کا اعتراض باطل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ سے یک باری ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور وہ آسمان دنیا کی بیت العزت میں اس کو رکھا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت العزت سے نبی پاک علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو وقفے وقفے سے سناتے رہیں۔ یہ کفار نے کہا تھا کہ ایک باری نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ پاک نے ایک ہی باری نازل فرما دیا۔ آپ کا اعتراض باطل۔ یہاں پر حضرت داؤد بن ابی ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شعبی سے کہا رمضان کے مہینے میں قرآن پاک اترا، کیا یہ تمام سال اترتا نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اس کا دور کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یہ میرے پاس غنیۃ الطالبین ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454، اس پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم، انہوں نے نزول قرآن کا مہینہ پورا ایک باب باندھا ہے اور ہر اعتراض کا رد کیا ہے۔ یہاں پر حضرت شہاب ابن طارق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رمضان کی 3 راتیں گزرنے پر صحف ابراہیم نازل ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تو رمضان کی 6 راتیں گزر چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو رمضان کی 18 راتیں گزر چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، رمضان کی 13 راتیں گزر چکی تھی، اور قرآن مجید رمضان کی 24ویں رات کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ھدی للناس، گمراہی سے ہدایت ہے، وبینات، حلال و حرام، حدود اور احکام کی واضح نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ معزز سامعین، یہ میرے پاس غنیۃ الطالبین کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454 پر غوث پاک نے ماہ رمضان کے متعلق نزول قرآن کے بارے میں ایک باب باندھا، اور آپ نے قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا یا نہیں ہوا مدلل جواب دیا ہے۔ اب یہ جو یونس گھر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، انزلناہ، یہ جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع روح نہیں بلکہ اس کا مرجع قرآن مجید ہے۔ بے شک ہم نے اسے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بابرکت رات ہے۔ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ 1000 سال عبادات کرتا رہا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، تو وہاں پر جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان تھے وہاں پر، وہ غمزدہ ہو گئے، اس لیے کہ اس کی 1000 سال کی عبادت ہماری عبادت سے زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کا غم دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے فرشتے اور روح۔ یہ جو روح ہے، اب اس کا کہنا رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات روح نازل ہوئی، وہ پگلے انسان، وہ جاہل انسان، یہاں پر روح سے مراد روح نہیں ہے، بلکہ روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ کا کہنا روح سے مراد کوئی اور بات ہے، کوئی نئی کوئی چیز ہوگی، نہیں، روح سے مراد روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے ان پر سلام کرتے ہیں، ان کو سلامتی دیتے ہیں۔ کب تک یہ سلسلہ کب تک ہوتا ہے؟ حتی مطلع الفجر۔ آپ کو میں تمام دلائل دے چکا ہوں، میرے پاس دلائل تو بہت ہے، اور میرے پاس سامنے کتب پڑھی ہیں، میں دلائل دوں، لیکن ٹائم کی قلت ہے۔